ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. عظمتوں کی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کو لائق و زیبا ہے جو کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے جس کے ہاتھ میں ہماری اور آپ کی جان ہے جو اپنے بہت سے بندوں کو سعادت خوش نصیبی سے سرفراز کرتا ہے انہیں ایسے کاموں کی توفیق دیتا ہے جس سے اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے جس سے اس کی مرضی ملتی ہے جن کاموں کو کر کے وہ بندے اللہ کے انعام کے مستحق قرار پاتے ہیں اور بہت سے بندے ایسے ہیں کہ ان کے کالے کرتوتوں ان کے سیاہ کارناموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں رادۂ درگاہ کر دیتا ہے ان سے اعمال صالحہ کی توفیق چھین لیتا ہے
انہیں ذلت اور گمراہی کے گہرے گڑھے میں ڈھکیل دیتا ہے. یہ اس کا نظام ہے, اس کا سنت ہے. بے شمار صلاۃ و سلام انبیاء کرام بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے بھٹکتی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا, گمراہی میں مبتلا انسانوں کو ہدایت کی روشنی سے آشنا کیا, اللہ کی مرضی بتائی, اللہ کو راضی کرنے کے جتن اور طریقے سے وہ تمام کام جس سے اللہ کی خوشی اور اس کی خوشنودی اور اس کی مغفرت حاصل ہوتی ہے, انسانیت کو بتایا, عمل کر کے اسے دکھایا. اور وہ تمام کام جس سے اللہ کا غضب اور اس کی ناراضگی اور اس کا عذاب نازل ہوتا ہے, ان کاموں کے تعلق سے بھی امت کو اور پوری انسانیت کو بتایا اور عملی طور پر اس سے بچ کر دکھایا. اب یہ ہمارے اور آپ کے سعادت کی بات ہوگی کہ ہم کون سا راستہ چنیں. وہ راستہ جس کے چلنے والوں پر اللہ نے بے شمار انعام نازل کیا, صراط الذین انعمت علیہم, ہم وہ راستہ چنتے ہیں یا اس جگہ پر جاتے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کون سا راستہ چنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے بتا دیے, اما شاکرا و اما کفورا, یا وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے یا ناشکری میں مبتلا ہو رہے. راستہ دکھانے کے بعد پھر انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی, فکر و شعور بخشا, عقل و دماغ سے نوازا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق خیر کے لیے ہے, لیکن اللہ نے اس پر جبر نہیں کیا, اس پر جبر نہیں کیا, لیکن خیر کی توفیق دی, خیر کو پہچاننے کا سلیقہ دیا, خیر پر عمل کرنے کا جذبہ دیا. البتہ انسان پر جبر نہیں کیا, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے عقل و شعور بخشا, اسے دماغ دیا, بھیجا دیا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی. ظاہر ہے جب انسان اپنے دنیا کے فانی کاموں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے, چھوٹے فائدے کے لیے دن رات سوچتا اور محنت کرتا ہے, 10-20 لوگوں سے مشورے کرتا ہے, ایکسپرٹ سے ملتا ہے, جب فانی چیزوں کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے تو بھلا تو ان کاموں کے لیے جس کا اثر دنیا پر بھی ہے, برزخ پر بھی ہے, آخرت پر بھی ہے, ان کاموں کے لیے بھلا کیسے وہ اندھے راستے پر چل پڑے, بھلا کیسے وہ بے سوچے سمجھے چل پڑے, بھلا کیسے وہ آبا و اجداد کی پیروی کرنے لگ جائے, بھلا وہ کیسے ان راستوں پر چلے جس پر ان کے آبا و اجداد, ان کے پیر فقیر چلتے رہے, ان راستوں پر چلے. دنیاوی کاموں کے لیے سب لوگوں سے پوچھتا ہے, جو اس کے متخصص اسپیشل اور کہیے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے, جس کام کو ابھی ختم ہو جانا ہے, آج ہے 1 سال میں نہیں رہے, لیکن وہ کام جس کا اثر دنیا پر ہو, جس کا اثر برزخ میں ہو, قبر میں ہو, اور جس کا اثر عالم آخرت میں ہو کہ اس کے بعد کوئی منزل نہیں, اس سے آدمی غافل ہو جائے, اس سے کوتاہ ہو جائے, تو یہ اس کی محرومی اور اس کی شقاوت نہیں تو کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا, صاف بتا دیا ہے, یا بنی آدم الم اعہد الیکم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. انسانوں, کیا میں نے تم سے معاہدہ نہیں کیا تھا, کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان کی پرستش مت کرنا, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تم یہ جانتے بھی ہو, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ, اس نے تمہاری بہت سی نسلوں کو, تمہارے بہت سے افراد کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے اور ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا ہے.
تمہیں یہ سوچ نہیں ہے. اس کے باوجود اگر انسان ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چلا جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے تعلق سے، یہود و نصارا کے تعلق سے، منافقین کے تعلق سے فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ ہدایت کا راستہ دیکھتے تو اس کو اپنا راستہ نہیں بناتے. ہدایت والوں کو بدمذہب کہنے لگتے ہیں، ہدایت والوں کو گمراہ کہنے لگتے ہیں، ہدایت والوں کو نہ جانے کن کن القاب سے پکارتے ہیں. اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو اسی کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. اس تناظر میں انسانوں کو سوچنا چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے. مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی جب یہ مسجد میں دیکھ رہا ہوں اور اس منبر پہ میں کھڑا ہوں. میرا کوئی اور موضوع تھا جو آپ کا حالات حاضرہ، آپ کے پورے صوبے کا جو حال ہے اس کے تعلق سے مجھے کچھ بولنا تھا. یہ مسجد دیکھ رہا ہوں تو مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ واقعتاً خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی خدمت کے لیے آپ کو چنا، اس مسجد کی تعمیر کے لیے، اس کو آباد کرنے کے لیے، اس کو اپنی زمینوں اور اپنی پیشانیوں سے سجانے کے لیے آپ کو چنا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اتنی عظیم بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور لوگ گھٹنوں تک، کمر تک، سینے تک، گلے تک پسینے میں شرابور ہوں گے، وہاں کچھ خوش نصیبوں کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. اس میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. ایک وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، وہ بھی. اور اس میں مسجدوں کے آباد کرنے والوں میں وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے زمین خریدی، اس کے پیسے میں حصہ لیا، جنہوں نے یہ مسجد بنائی، جو اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہے، اس میں لگے رہے، جو اس میں عبادت کرتے رہے، مسجد کے فوائد کو ترجیح دیتے رہے، اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام کرتے رہے، جو یہاں نمازیں پڑھاتے رہے اور جو اذان دیتے رہے. گرچہ آپ ان کو باتنخواہ سمجھتے ہیں، امام مؤذن وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں اگر ان کی نیتیں صالح اور خالص ہوں کہ یہ تو اللہ نے ہماری روزی کا نظم کر دیا ہے. کسی کو لون چلا کے روزی دیتا ہے، کسی کو گھڑی لگوا کے روزی دیتا ہے، کسی کو نماز پڑھوا کے روزی دیتا ہے، کسی کو اذان دلا کے روزی دیتا ہے. یہ تو اس کا فضل ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی اور سارے لوگوں کے لیے خوش نصیب ہیں آپ لوگ. اللہ ہمیں بھی اس خوش نصیبی میں شامل کر لے، ہمیں بھی مسجدوں کے آباد کرنے والوں کے زمرے میں شامل کر لے. ہم سب کو بھی وہ سایہ نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اپنے سائے، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اس میں ہمیں بھی نصیب فرمائے. یہ جگہیں خوش نصیب ہیں بھائی، جن کو اللہ نے اپنی مسجد کے لیے قبول کر لیا، وہ جگہیں خوش نصیب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب المساجد احب الارض الی اللہ تبارک و تعالی مساجدها. روئے زمین کا سب سے بہترین حصہ وہ ہیں جن پر اللہ کی مسجدیں تعمیر ہیں، اللہ کے گھر تعمیر ہیں، جہاں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہوتی ہے. یہ جگہیں بھی خوش نصیب انسانوں کے ساتھ ساتھ. تو یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی. اور یہ پوری زمین تو اللہ کی. اللہم مالک الملک، اللہ تو ساری بادشاہت کا مالک ہے، پوری زمین کا مالک ہے. تو الملک من تشاء، تیری شان کریمی تو یہ ہے کہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہت سے نواز دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت چھین لیتا ہے، زمین پر قبضہ و اختیار اور کنٹرول چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء، اور جسے چاہتا ہے عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے. وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلت کے عمیق گڑھے میں ڈھکیل دیتا ہے. انک علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے.
تیری شان کریمی یہ ہے کہ گدھا کو شاہ بنا دیتا ہے اور شاہ کو گدھا بنا دیتا ہے. تیری شان کریمی تو یہ ہے کہ ایمان کی دولت سے نواز کر، اعمال صالحات سے کی توفیق سے نواز کر تو عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، اور کسی کو کفر کے دلدل میں ڈھکیل کر، بد اعمالی میں ڈھکیل کر، فسق و فجور میں ڈھکیل کر، گناہوں میں، عصیان میں، طغیان میں ڈھکیل کر اسے ذلت میں ڈال دیتا ہے. رہی بات دنیا کے عزت کی اور جاہ و منصب کی، تو یہ چند روزہ ہے اور یہ بھی آزمائش ہے. یہ بھی آزمائش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اور شر کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا، رات اور دن کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا. رات آئے گی تو دن جائے گا، اور دن آئے گا تو رات جائے گی. خیر اور شر کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا کہ بیک وقت اپنے کسی بندے کو اعمال صالحات کی توفیق بھی دے اور اسے برائیوں کے راستے پر بھی ڈال دے. ایسا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی اچھے انداز میں کائنات کا نظام جاری و ساری کیا. فرمایا تولج اللیل فی النہار، اللہ تیری شان تو یہ ہے کہ تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وتخرج الحی من المیت، اور تو مردہ سے زندہ نکال دیتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور تو زندہ سے مردہ نکال دیتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں پورا نظام جہان بتا دیا ہے. یہ زمین، اس زمین کے مالک اللہ جسے چاہے بنا دے. ان الارض یورثها للہ، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده. یہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ زمین، روئے زمین، یہ جو دنیا کی زمین ہے، اس کی وراثت صرف مسلمانوں کو ملے، یہ ضروری نہیں. یورثها من یشاء من عباده، جسے چاہے اپنے بندوں میں سے وارث بنا دے، اپنے فرمانبردار بندوں کو بھی، اپنے نافرمان کو بھی. آپ دیکھیے دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیے، تقریباً 4 لوگ ایسے گزرے جنہوں نے تقریباً پوری دنیا پر حکومت کی. تقریباً پوری دنیا پر حکومت کی 4 لوگ. ان میں سے 2 مومن تھے، مسلم تھے، فرمانبردار تھے، اور 2 کافر تھے. سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، یہ دونوں حضرات اللہ کے فرمانبردار بندے تھے. سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہی ہیں، سورہ کہف کے آخری 2 رکوع میں. اور نمرود اور بخت نصر جس نے یہودیوں کی پٹائی کی، سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ اللَّهِ وَبَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. وہ یہی تھا بخت نصر. تو 2 مومن اور 2 کافر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کتنے فرعونہ گزرے، کتنے قیاصرہ اور کسرا گزرے، قیصر اور کسرا جو کہ مسلم تھے، اور کتنے اللہ کے فرمانبردار بندے گزرے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور پھر خلفائے راشدین ہوں، بعد کے ادوار کے لوگ ہوں. تو یہ روئے زمین مشترک ہے، اللہ اپنے بندوں میں جسے چاہے دے دے. لیکن جنت کی زمین اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے خاص کر دیا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ روئے زمین کے وارث ہمارے صرف اور صرف نیک بندے ہیں. أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. وہاں عرض سے مراد جنت کی زمین ہے کہ اس کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں. بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ زمین بھی مراد ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ جنت کی زمین. پتہ یہ چلا کہ یہ روئے زمین، اس پر قبضہ و اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ جو قوموں کو بدلتا رہتا ہے
کسی کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہے اور کسی کو کرسی سے گرا دیتا ہے، اس میں بھی فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا، بعض کو بعض کے ذریعے نیچا نہ دکھاتا، انہیں اقتدار سے بے دخل نہ کرتا، تو حالت یہاں تک آ جاتی وہ ایسے نمرود اور شداد اور متکبر بن جاتے کہ عبادت خانے بھی محفوظ نہ رہتے۔ یہ گرجا گھر، یہ کلیسا، یہ مسجدیں جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، یہ بھی محفوظ نہ رہتی، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات ہوتی کہ بادشاہ تو ہمارا موروثی حق ہے، ہم جسے چاہیں جو چاہیں کر دیں۔ وہ مسجدوں کو بھی نہیں بخشتے اور کلیساؤں اور گرجوں کو بھی نہیں بخشتے جہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو لوگوں کے ذریعے بے دخل کر کے ایک نظام، تاکہ ظلم پنپنے نہ پائے۔ انسان کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگلے 50 سال تک کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا، تو وہ ظلم کی انتہا کر دے گا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہے، ہو سکتا ہے اگلے پل اس کی زندگی تمام ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس طرح سے ایک دوسرے کو کے ذریعے بے دخل کر کے، ایک دوسرے کو اقتدار پہ لا کر کے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ گزری ہوئی امتوں کے بعد اب تمہیں لے کر آیا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ جو امتیں گزری اور انہوں نے جب بدعمالی کے کام کیے تو وہ تباہ و برباد کر دیے گئے، دوسری امت آ گئی۔ ایسے ہی جو بھی زمین میں آئے گا اور ظلم کی انتہا کرے گا تو اس کا نظام بدلے گا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ لیکن ان حالات میں بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امن و عافیت مانگیں، اور اللہ سے امن و عافیت مانگنے کے ساتھ ساتھ ہم وہ کام کرنے کو سوچیں جس میں انسانیت کی بھلائی ہو، جس میں خیر کی بھلائی ہو، جس میں عدل و انصاف کی بھلائی ہو، جس میں امن و شانتی کی بھلائی ہو، جس میں لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو، لوگوں کے مال و منال محفوظ ہو، وہ کام کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے الیکشن وغیرہ میں کہ لوگ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے، میں خصوصیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لوگ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ پھر سے سنیے، لوگ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ پہ کسی بھی محبوب کینڈیڈیٹ کے لیے اتنا آگے نکل گئے کہ اگر ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے صاحب آپ کے اعمال کیسے ہیں، تو 1 سال کا جو معصوم سا بچہ ہوتا ہے نا، ایسے معصوم بنا کر کے اللہ بہتر جانے، اور وہی حضرت اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں اپنے محبوب کینڈیڈیٹ کے لیے، 70,000 پردوں سے نکال لاتے ہیں کہ ہاں یہ حضرت تہجد گزار اور متقی مزاج اور عدل و انصاف کے عادی اور عام پانی چھوڑ کر زمزم پینے والے لوگ ہیں، اور جس کے خلاف ہوئے 70,000 پردوں سے نکال لاتے ہیں کہ ہاں یہ بدکار، یہ فحشکار، یہ فلاں، یہ ٹکا۔ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں اور کسی کے تعلق سے ایسی بات کہہ دی، اور اللہ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یقیناً کان، آنکھ اور دل، اس کے تعلق سے سوال کیا گیا۔ ہم یہ جو زبان سے کلمہ ادا کر رہے ہیں، معمولی خواہشات کے لیے زبان سے جو کلمہ ادا کر دے رہے ہیں، اس کا اثر دنیا کے ساتھ برزخ کے ساتھ آخرت تک پہنچے۔
اور ہم ذرا بھی نہیں جھکتے، ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تم اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، جسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، جس کا تمہیں یقینی علم نہیں، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ کیوں کسی کی خاطر اپنی آخرت برباد کرو اور یہ سوچو چلو گنگا بہ رہی ہے تو پیسے بڑھ رہے ہیں لے لو۔ میرے بھائیوں اندیشہ یہ ہے ہم ان پیسوں کے تعلق سے فتویٰ نہیں دیتے ہو تو مفتی لوگ فتویٰ دیں، یہ ضرور کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے وہ پیسے لے لیے، اس کی غذا کھا لی اور ہمارے اعمال بے توفیق ہو گئے، پتہ نہیں کیسا پیسہ تھا، ہمیں نہیں معلوم، ہم فتویٰ نہیں دیتے، لیکن ہم نے لے لی، لے کر کے اس سے کھانا کھا لیا، ہو سکتا ہے اس غذا کی وجہ سے ہمیں نیک کام کی توفیق ملنے والی تھی، محروم کر دیے گئے۔ ہم نے لباس پہن لیا، محروم کر دیے گئے۔ ہم نے کوئی اور کام کر لیا، محروم کر دیے گئے۔ اور دوسرے یہ کہ ہم بے ضمیر اور بے غیرت ہو گئے کہ ہم نے اپنے دل کو، اپنی چاہت کو بیچ دیا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم انسانیت سے نیچے اتر جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اسلام نے تو ہر موقع پر، وقت برا ہو گیا، اسلام نے تو ہر موقع پر ہماری رہنمائی کی ہے، ہماری دستگیری کی ہے، قدم قدم پہ پالیسیاں بتائی ہیں، نظام بتائے ہیں، فلسفہ بتایا ہے۔ اس کے مطابق اگر مومن زندگی گزارے تو یقیناً فائز المراد ہوگا۔ لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خود بھی سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم پر ایسے حکمران لائے جو انسانیت کی خدمت گزار ہوں، جو نیکی کے عالم بردار ہوں، جو بھلائیوں کے کام کرتے ہیں، جو عدل و انصاف کے خوگر اور عادی ہوں۔ اللہ ان لوگوں سے ہمیں اور اس ملک کو محفوظ رکھے جو انسانیت کے دہشت گرد ہیں، جو انسانیت کو تباہ و برباد کرتے ہیں، جو انسانیت کو ظلم و تعدی سے بھر دیتے ہیں، جو انسانی آبادیوں کو اونچ نیچ اور اوپر نیچے سے خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَا يَرْحَمْنَا، اے اللہ تو ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہم سب کو دین کا سچا خادم اور عالم بردار بنائے، ہم سب کو مسجدوں کی خدمت کرنے والا اور ان کا آباد کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کو سمجھنے اور چننے کی توفیق دے جو انسانیت کی خدمت کریں، جو مانوتا کی خدمت کریں، جو امن و شانتی کے عالم بردار ہوں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری کہی ہوئی باتوں کو قبول کر لے، اس میں کوئی خامی غلطی ہو تو اللہ معاذ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر جميع أعداء الدين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من عرض دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى وأولى وأعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر،
واللہ یعلم ما تصنعون.